अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? आपकी तैयारी बड़ी अच्छी जा रही होगी और बड़ी ही बेसब्री के साथ आप लोगों को सीएसएस के रिज़ल्ट का इंतज़ार है। रिज़ल्ट भी आ जाएगा, डोंट वरी। और कुछ लोगों को सीएसएस की ऐड का भी इंतज़ार है। आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, इसलिए हमने आज सर वकास को मदऊ किया है यहाँ पे कि हम डिस्कस कर सकें। एक बड़ा ही बर्निंग इशू है जिस पे हम पहले कोई वीडियो नहीं बना सके क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपर्ट टीचर अवेलेबल नहीं था। सर वकास की स्पेशलिटी जो है वो आईआर है मेनली, दो कि ये करंट अफेयर, पाक फेयर और आईआर पढ़ा रहे हैं क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है वो आईआर का और रिलेटेड डिसिप्लिन का है। बल्कि इन्होंने अपना एक एकेडमी बनाई हुई थी, बल्कि वो अभी भी उसको ऑपरेट कर रहे हैं, जिसका स्पेसिफिकली नाम ही ये था आईआर एकेडमी फॉर सीएसएस। ठीक है, उनका सोशल मीडिया पे पेज भी है। जिस तरह कि आप पहले भी जानते हैं सर वकास जो हैं वो वर्ल्ड टाइम्स के साथ भी वर्क करते रहे हैं, पॉलिटिको मैगजीन के एसोसिएट एडिटर हैं, एंड देन ही इज़ आल्सो वर्किंग विद द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, और वहाँ पे भी ये आईआर और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। सर पहला क्वेश्चन, why people, I will not say failed in IR, some people failed as well, scored so low in IR? कोई 4-5 मेजर रीज़न बताएं। वेल इसमें थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टॉक अगेन, क्योंकि मेरा प्राइम एरिया तो आईआर है और जैसा कि आपने कहा कि करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अब सिलेबस इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो चुका हुआ है कि करंट अफेयर्स तो हमेशा से आईआर का एक एक्सटेंशन रहा है, लेकिन पाक अफेयर्स के नए सिलेबस में अब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं अपार्ट फ्रॉम दैट जो आईआर में जिन्होंने मास्टर्स किया होता है या एमफिल किया होता है वो पूरे पाकिस्तान में आपको पाक स्टडीज़ की फैकल्टी में भी मिलेंगे पाक स्टडीज़ पढ़ाते हुए। तो यहाँ हमारे यहाँ इंप्रेशन ये भी लिया जाता है कि एक टीचर ज़रा ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है पैसे कमाने के लिए। तो मैंने कहा कि ये वाजे कर दूँ कि जब पाक स्टडीज़ में फैकल्टी इंगेज की जा रही है आईआर के लोगों की अक्रॉस द पाकिस्तान, तो इट्स प्रीटी फाइन। वो तो बेसिक चीज़ है, उसमें इंटरनेशनल आईआर इज टेक्निकल थिंग। Yes, why students couldn't score well in IR, although many of my students, many of your students, they have get through and they have been allocated in good slots and getting STP. They had IR, but even then they get through, although some of them couldn't score catchy score, one can say, but their score was good, not catchy. इसमें प्रॉब्लम ये है कि आईआर एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो एस्से के जितना टाइम, एस्से का जितना फोकस, एस्से के जितनी प्रैक्टिस मांगता है, पर समहाउ स्टूडेंट्स से आईआर के लिए उस तरह से फोकस और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता जितना कि वो वर्कआउट एस्से में करते हैं। आपको पता है ना, सबसे ज़्यादा क्लॉसल डैमेज होता ही एस्से में या फिर कॉम्पोजिशन में होता है, उसके बाद फिर किसी ऑप्शनल की बारी आ रही होती है। अब इसमें यह है कि एस्से में एक चीज़ हर टीचर, अच्छा टीचर एस्से का सिखाता है, वो है सेल्फ राइटिंग। और बहरहाल एस्से का आपको पता है कि एनालिसिस तो एस्से में भी चाहिए होता है, विदाउट एनालिसिस वन कैन नॉट क्वालिफाई एस्से ना। अगर इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर लिया जाए आईआर से या आईआर को कॉम्प्लीमेंट किया जाए एस्से से, तो कोई वजह नहीं है कि इसमें स्कोर ना आए। मेरे पास जो बिल्कुल नए बच्चे आते हैं, मतलब दे आर गुड, दे आर हैविंग गुड स्किल्स, बट एट द सेम टाइम दे आर बिगिनर इन सीएसएस। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि जी अगर आप आईआर की तरफ जा रहे हैं और कंपलसरी में तो कोई चॉइस नहीं है, तो आप सबसे पहले इंग्लिश और आईआर को फोकस करें। जब तक आप इन सब्जेक्ट्स में सेटिस्फेक्शन के ऑप्टिमम लेवल तक नहीं आ जाते, तब तक आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है तो सर बाकी पेपर्स का क्या करेंगे? मैं साफ बात कहता हूँ, पहली बात तो सीएसएस टाइम मैनेजमेंट की भी गेम है, तो ये आपको देखना है। दूसरी बात ये जो आप भी कहते हैं कि हर सब्जेक्ट्स की कोचिंग नहीं लेनी होती, जो बिल्कुल नहीं आते आपको सब्जेक्ट उसकी कोचिंग लेना ज़रूरी है, तो टाइम देखना चाहिए। लेकिन अगर आईआर अच्छा कर लिया है और एस्से और कॉम्पोजिशन को भी अच्छा वक्त दे दिया है, तो कोई वजह नहीं है कि इंसान यूएस हिस्ट्री खुद ना पढ़ सके, कोई वजह नहीं है कि पाक अफेयर्स की भी इवन कुछ टॉपिक्स खुद ना कर सके। तो इन सब्जेक्ट्स से ना कॉन्फिडेंस एक आता है। तो अनफॉर्चुनेटली आईआर को नंबर 1 रीज़न ये है कि टाइम एंड फोकस कैंडिडेट उतना नहीं दे पाता, नंबर 1। नंबर 2,
اس کا مائنڈ بڑا اسکیٹرڈ ہوتا ہے رائٹ. وہ کہیں سے تھوڑی سی انسپریشن لے رہا ہوتا ہے, کہیں پہ وہ انرولڈ ہے کسی بگ پیکج کے اندر جہاں پہ ہفتے میں 2 دن کلاس ہو رہی ہے IR کی, مطلب یہ جو بڑے بگ اکیڈمیز کے نیمز ہیں نا, وہاں پہ یہی ہوتا ہے ٹیوزڈے کو ایک کلاس ہو رہی ہے اور تھرسڈے کو ایک کلاس ہو رہی ہے, اور پھر اگلے دن پھر IR کی باری اگلے ہفتے انہی ڈیز پہ آئے گی. اب اس دوران وہ اور بھی چیزیں پڑھ رہا ہے, تو اس طرح تو نالج ہی بڑا جو ہے نا مکس اپ ہو جاتا ہے, وہ کنسنٹریشن نہیں رہتی. تیسری چیز اس میں آ جاتی ہے کہ پھر انالیسس. IR وہ پیپر ہے جس میں ایئرز, کچھ لیڈرز کے نیم, پرسنالٹیز کے نیم, ایونٹس اور ان کی پلیسز کے نیم تو آپ کریم کر سکتے ہیں, بٹ IR میں جو ہے انالیسس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اچھا, آخری اس میں چیز پھر آ جاتی ہے, وہ بالکل سبجیکٹ اورینٹڈ چیز ہے, اور جس کے لیے ضروری ہے کہ انسان سبجیکٹ اسپیشلسٹ سے ہی پڑھے اور کسی سے نہ پڑھے. ایون ایک ہمارے دوست ہیں, وہ خود بھی پڑھاتے ہیں, وہ اب جب سے 200 ہوا ہے IR کا, انہوں نے IR پڑھانا چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں پہلے کبھی کبھی مجھے پڑھانا پڑتا تھا. وہ خود بھی CSP ہیں, ہی از اے PSP آفیسر رائٹ, اینڈ ہی یوز ٹو سے کہ اب IR اتنا واسٹ ہو چکا ہوا ہے کہ اب اسے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہی پڑھائے تو بہتر ہے. تو آخر میں اس کے کانسیپٹس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ, ٹرمینالوجی کا یوز. لیکن اب جیسے ابھی ایک رپورٹ آئی تھی 2018 کی ایگزامینر کی رپورٹ, اس میں اس نے کہا کہ نیو ریئلزم اور کنسٹرکٹیوزم بہت زیادہ یوز تو کر لیا لکھنے میں, لیکن اس کو جسٹیفائی یا ایکسپلین نہیں کر پائے, اور اینڈ پہ تھیوریز کا ذکر. اب تھیوریز میں ساری تھیوریز آپ کو پتہ ضرور ہونی چاہیے, لیکن اگر اچھا انالیسس دینا ہے تو آپ کو ریئلزم اور اس کی فیملی, لبرلزم اور اس کی فیملی, یہ 2 تھیوریز ضرور پتہ ہونی چاہیے. اچھا, رپورٹس ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگین یہ کویشچن کرنٹ افیئر کے اندر بھی اٹھتا ہے اور IR میں بھی. یہ ایک بچوں کو, میں سوری ٹو سے, ایک لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ آپ آئیں, آپ کا جناب یہ ٹاپک آپ کے کرنٹ افیئر میں بھی کور ہو جائیں گے, یہ ٹاپک آپ کے IR میں بھی کور ہو جائیں گے. لائک میرے پاس ایک بچہ آتا ہے نا, تو میں آپ کو سائنس کا بتاتا ہوں. سر کہتے ہیں جو انوائرمنٹل سائنس کی آپ پڑھا رہے ہیں جنرل سائنس میں, یہ تو انوائرمنٹل سائنس بھی کرو. میں کہتا ہوں بھائی یہاں پہ تو اس کا بالکل بیسک سا لیول ہے. انوائرمنٹل سائنس کے اندر جب تک اگر آپ انوائرمنٹل سائنس ایز اے سبجیکٹ آف کر رہے ہیں تو وہاں پہ تو آپ کو اسپیسیفک اور ٹیکنیکل چیزیں لکھنی ہیں. یہاں پہ تو آپ جنرل کازز لکھ دیں گے, فرض کیا جی واٹر پولوشن کے کازز کیا ہیں جی, تو اس میں پاپولیشن ایکسپلوژن بھی لکھ دیں, اس میں جناب انڈسٹری بھی لکھ دیں, اس میں ایسڈ رین بھی لکھ دیں. وہاں پہ تو آپ کو جا کے بایولوجیکل آکسیجن ڈیمانڈ, کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ, ٹھیک ہے, کائنڈ آف ٹرمز آپ کو یوز کرنی ہے. تو کرنٹ افیئر اور IR اس کو یہ جو پیکج بناتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جو اسٹوڈنٹ بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ IR کو کرنٹ افیئر ہی سمجھتے ہیں, اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ Again, it's a very valid question, rather confusion which you have pointed out. So I'm glad you asked it. But I'll begin with the everyday general science and ability and environmental science جو آپ نے ذکر کیا. 2017 was the year when people opted too much environmental science. Either they were having geography or they were having any other science, natural science subject apart from having general science and ability, which is compulsory. So there was a colossal damage in environmental science. Either they scored very low, let's suppose 33 پہ پاس تو ہو جاتا ہے, لیکن 34 نمبر آنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ تو نہیں ہے نا, پاس تو ہو ہی جائیں گے, ایلوکیشن ہی نہیں ہوگا, رائٹ, ٹھیک. اس طرح کے بھی مارکس آئے اور زیادہ تر لوگ انوائرمنٹل سائنس میں فیل ہوئے. تو یہ تو بڑی پرانی کہاوت ہے, گریڈ از کرس, لالچ بری بلا ہے, نہیں کرنی چاہیے. اب کرنٹ افیئر کی طرف آتے ہیں. پیکج ڈیلز سب سے بڑا نقصان ہے. اپارٹ فرام پیکج ڈیلز ایک ہیومن نیچر ہے, اگر آپ کو سملر چیزیں 2 سبجیکٹس میں دکھیں گی نا تو وہ کنفیوز بھی آپ ہو سکتے ہیں اور ایکسائٹیڈ بھی ہو سکتے ہیں کہ میں نے تو یہ یہاں پڑھ لیا ہے, کام چل جائے گا, یا میں نے یہاں پڑھ لیا ہے کرنٹ افیئرز میں تو کام چل جائے گا. تو اس کا سیدھا سادہ آنسر یہ ہے کہ کرنٹ افیئرز میں پوری دنیا میں کہیں پہ کوئی ڈگری نہیں کروائی جاتی. IR is a proper academic subject which has its own research base, اور پوری دنیا میں اس میں MPhil, PhD, MS اور بیچلرز آنرز کروایا جا رہا ہے. تو کرنٹ افیئر میں ایسا نہیں ہو رہا. پہلا تو یہ فرق دیکھ لیں. IR کی ایک ایکسٹینشن ہے کرنٹ افیئرس, لیکن اگر آپ کو IR سمجھ آیا ہوا ہے اچھا, تو پھر تو آپ 3 دن اگر کوئی لیکچرز لے لیتے ہیں مین ٹاپکس کے, تو دیٹ وڈ بی ہینڈی فار یو. آپ کو کرنٹ افیئرس کا ایسا پورا کورس لینے کا ضرورت نہیں, ہیلپ ضرور کرے گا. لیکن
آپ اپنا کیلیبر تو تھوڑا اپ رائز کر لیں نا, رائٹ. آپ کو انالیسس کرنے میں پرابلم نہ ہو, آپ کو جو اسکیم یا سیکوینس ہے کسی بھی ایونٹ کا اس کو کانسیپٹ کے ساتھ جیل کرنے میں ایشو نہ ہو. جہاں پہ تھیری اپلائی ہو سکتی ہے یا ریئلزم اور نیو ریئلزم اور لبرلزم اور نیو لبرلزم کو اپلائی کرنا آپ کو اچھا آتا ہے, تو پھر ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کرنٹ افیئر کی کوچنگ نہیں بھی لی جا رہی تو وہ کینڈیڈیٹ اچھا پرفارم کر سکتا ہے. دیٹس گڈ. اچھا, ابھی آپ نے جو بات کی کہ جناب یہ جو نیو لبرلزم اور نیو ریئلزم اور جناب بلا بلا, اور اس سے ریلیٹڈ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ فیس بک پہ جائیں, ہمارا جو گروپ ہے سی ایس ایس کلب, یا ادھر بھی سی ایس ایس فورم ہے, یا آگے پیچھے کہیں پہ بھی آپ ڈسکشن دیکھیں نا بچوں کی, تو بچے کیا کہیں گے جی وہ ایگزامینر نے جان بوجھ کے سلیکٹ کر دیا جی, یہ ایف پی ایس سی کی پالیسی ہے. اچھا, میں نا ایسے ہی دیکھ رہے تھے ایف پی ایس سی کی رپورٹ, تو ایگزامینر واز سو مچ کنسرنڈ, انٹرنیشنل ریلیشنز کی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ وہ ایگزامپل سے بتا رہا ہے کہ جی بچوں نے یہ نیو لبرلزم والے کویشچن میں یہ مسٹیک کی تھی, حالانکہ ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا. پھر وہ کچھ اسٹریٹجک والا کوئی کویشچن تھا, اسٹریٹجک کلچر کے ریلیٹڈ کویشچن کے اسٹریٹجک کلچر ڈیفائن ہی نہیں کیا. تو ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ کیا ایگزامینر نے سوچ کے بیٹھا ہوا ہے اس نے نمبر ہی نہیں دینے, یا پھر اسٹوڈنٹس کی مسٹیک ہے اس میں, ود اسپیسیفک ریفرنس ٹو ایف پی ایس سی رپورٹ. یہاں پہ آپ ایف پی ایس سی رپورٹ ڈسکس کریں گے, ایگزامینر کا کیا مائنڈ ہے, وہ کیا کہتا ہے. ایک تو آپ نے اپنا مائنڈ شیئر کیا, اب یہ ایک دو ایگزامپلس کے ساتھ ذرا تھوڑا اس کو واضح کریں. اچھا, بینگ اے جرنلسٹ نا آپ ملٹیپل پرسنالٹیز سے ملتے ہیں. تو جب میں ورلڈ ٹائمز میں تھا تو میں نے کوئی 77 انٹرویوز کیے, اینڈ آئی ہیو ہیڈ دا پریولیج ٹو انٹرویو فارن سیکرٹریز, ڈپلومیٹس, یس آل دیٹ, رائٹ. ایک دفعہ میں سی وی پڑھ رہا تھا, کیونکہ پروفائل میں پڑھ کے جاتا ہوں جس کا بھی میں انٹرویو کرتا ہوں. تو ایک صاحب کو میں نے انٹرویو کیا, وہ فارمر ڈپلومیٹ ہیں, ایمبیسڈر علی سرور نقوی صاحب. اب تو اپنا تھنک ٹینک رن کرتے ہیں وہ ماشاء اللہ. ان کے پروفائل میں مجھے لکھا ہوا مل گیا کہ ایٹ سم ٹائم ہی ہیڈ بین ایگزامینر آف انٹرنیشنل ریلیشنز فار ایف پی ایس سی. اب کیونکہ اس وقت کو گزرے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا, تو میں نے ان سے پوچھ لیا, اور انہوں نے کوئی سیکرٹ چیز نہیں, انہوں نے ایک ایگزامینر کا ویو پوائنٹ مجھے بتایا. یہ 100 نمبر کا جب آئی آر ہوتا تھا تب بھی یہ شکایت ہوتی تھی, اور یہ شکایت ان اسٹوڈنٹس کو بھی ہوتی تھی جنہوں نے ماسٹرز یا بیچلرز بھی آئی آر میں کیا ہوا ہوتا تھا. یہ نہیں ہے ضروری کہ جس کا آئی آر نہیں رہا بیک گراؤنڈ میں کوالیفیکیشن میں تو انہی کے نمبر کم آئیں گے. اگر آئی آر والا خود بھی صحیح طرح نہیں پرفارم کرے گا, لکھ کے ٹھیک نہیں آئے گا, تو نمبر کم ہی آئیں گے. ان کا کہنا یہ تھا کہ پیپر چیک کرنے کی ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں. اگر میری طرح کے کسی پریکٹیکل بندے کے پاس پیپر آئے گا, یعنی جس طرح میں ڈپلومیٹ رہا ہوں, تو یہ تو پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں. تو وٹ وی ول ٹرائی ٹو فائنڈ, ہم دیکھیں گے کہ اس نے انالیسس کتنا اچھا کیا ہے, ٹو دا پوائنٹ کتنا رہا ہے, اور اس نے تھیوریٹیکل امپلیمنٹیشن میں زیادہ فلسفی جھاڑی ہوئی ہے یا سچ میں تھیوری اپلائی بھی کر کے. کیونکہ ادھر مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر آپ کینڈیڈیٹس کو بتا دیں کہ آپ کو کوٹیشنز تھوڑی سی ہر ٹاپک کی 2 لینی چاہیے, وہ کیا کرتا ہے, اتنا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے, وہ 2 کی جگہ نا 10 کوٹیشنز نکال لے گا, اس کو رٹا لگا لے گا, اور پھر جس طرح کوزی حلیم پہ ہم وہ گرلڈ انینز اور باقی چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ اس طرح پیپر میں لکھ رہا ہوتا ہے. اب یہ جس کا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا نیو ریئلزم والی ایگزامینر کی رپورٹ کا, کہ اس نے کہا کہ جی ایک سوال دیا گیا تھا کنسٹرکٹیوزم میں, کی رپورٹ ہے نا یہ 2018 کی. اچھا, یہ 2018 کنسٹرکٹیوزم اور نیو ریئلزم میں کنورجنس کن پوائنٹس پہ, یعنی کامن فیچرز کون سے ہیں ان 2 تھیوریٹیکل پرسپیکٹیوز کے, اور ان میں ڈائیورجنس یعنی ڈسسیملیرٹیز کیا ہیں, ڈفرینٹ کیا ہے. اب اسٹوڈنٹس نے نارملی جس طرح پڑھا ہوتا ہے ایک ٹریڈیشنل پیٹرن کے اوپر 10 ہیڈنگز ٹائپ والے کوسچن یا 4 کوٹیشن بیچ میں ڈال کے, تو انہوں نے ایک پورشن انہیں آتا ہے بہرحال لکھنا, لیکن جہاں پہ تھوڑا سا وہ سرپرائز ایلیمنٹ آ جاتا ہے یا کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ آ جاتا ہے نا, وہاں پہ اسٹوڈنٹ رہ جاتا ہے. میں نے 2018 میں سی ایس ایس کلب پہ جب یہ ایگزام قریب ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے سب کو ضرورت ہوتی ہے, تو میں نے ایک بک ہے, میں بہت زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں, گلوبل پولیٹکس بائی اینڈریو ہیوڈ, PDF میں اویلیبل ہے گوگل پہ, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اب میں نے باقاعدہ اس بک کو پڑھنے کا طریقہ تک مختلف ویڈیوز میں سکھایا کہ اس بک کو آپ یوٹیلائز کریں. اس بک میں ایک سیکشن ہے, کلر پیجز ہیں, کوئی 25-30 ہوں گے. اس میں لیٹس سپوز نیشن اسٹیٹ ہے, یہاں بیلنس آف پاور ہے. اس گرین پیج کے اوپر انہوں نے بتایا ہوا ہے ریئلسٹ کس طرح سے بیلنس آف پاور کو دیکھتے ہیں, اور اپنا لبرلسٹ کس طرح سے بیلنس آف پاور کو دیکھتے ہیں. یہ تھیوری آگے اپلائی ہوگی. پلس یہ کہ یس اور نو کی ڈیبیٹ, گلوبلائزیشن نے اسٹیٹ کی سوورینٹی کو ایروڈ کر دیا ہے. تو یس میں کیا آرگومنٹس ہیں اور نو میں کیا آرگومنٹس. اب دیکھیں اس سے بہتر مٹیریل آتھینٹک اویلیبل نہیں ہو سکتا. آگے آپ کا اپنا مائنڈ تھنکنگ اور پھر اس کو لکھنے کا کام ہے. بیوٹیفل. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے, میں رپورٹ جب دیکھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ سملر مٹیریل. اچھا وہ سملر مٹیریل آبویسلی وہ ہیوڈ کی بک نہیں پڑھی ہوئی ہوگی اسٹوڈنٹس نے, وہ سملر مٹیریل ہوگا کسی ٹیچر کے نوٹس, اکیڈمی کے نوٹس. مطلب جو نیم ہے, بچوں کو بھی تو بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ باجی مجھے فلاں نوٹس مل جائیں, ٹھیک ہے, وہ دھڑا دھڑ اس کو کاپی کروائیں گے چاہے 1000 روپیہ لگ جائے, ٹھیک ہے, یہ نہیں پتا اس کے اندر ہے کیا. تو ایگزامینر یہ بھی تو کہہ رہا نا کہ وہ جو سملر چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں, دیٹ از آلسو دا ریزن. سر آپ جب ایوری ڈے سائنس پڑھا رہے ہوتے ہیں, آپ بار بار ہر لیکچر میں اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں پڑھ تو آپ میری بک رہے ہیں, لیکن اگر ایگزیکٹلی اسی طرح سب لکھ کے آئیں گے تو نمبر نہیں آئیں گے نا سر. رائٹ, یہ آپ نے کہا ہے کئی دفعہ. رائٹ, دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جب سے واٹس ایپ گروپس کا دور آیا ہے, پلیز مجھے معاف کیجیے گا اگر آپ کو برا لگے, جب سے واٹس ایپ گروپس کا دور آیا ہے اس میں پی ڈی ایف فائلز کی بھرمار ہوتی ہے, اور اسٹوڈنٹ خود کہہ رہتے ہیں اچھا وہ فلاں پیپر کا اٹیمپٹڈ کوسچن پڑا ہوا ہے تو ذرا وہ کوئی سینڈ کر دے, بڑی مہربانی ہوگی, فلاں کے نوٹس کوئی سینڈ کر دے, بڑی مہربانی ہوگی. تو اسٹوڈنٹس کو پھر اینڈ پہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وٹ از گاربیج اینڈ وٹ از کوالٹی مٹیریل. رائٹ, اور پھر تھوڑا سا نا ایجوکیشن بیس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اگر آپ کو گورے آتھر کی لکھی ہوئی انگریزی نہیں سمجھ آتی تو پھر آپ کیا کرتے ہو, آپ ہیڈنگ زدہ مٹیریل کی طرف چلے جاتے ہو. گورے کی تو انگریزی بڑی آسان ہوتی ہے, اس کی آسان ہوتی, یہی تو پرابلم ہے. یہاں پہ لوگوں کو یہی نہیں پتا, ایک خوف سا ہے. اصل میں پرابلم کیا ہے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں نا ٹیکسٹ بک جو ہوتی ہے خصوصاً پبلک سیکٹر میں نا, وہ بک اتنی معیاری نہیں ہوتی انفارچونیٹلی. تو ہمارا والا اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ جو گورے کے پاس ٹیکسٹ بک لگی ہوئی نا تو یہ ٹیکسٹ بک بھی معیاری نہیں ہوگی. ان کے ہاں ٹیکسٹ بک بیسٹ آف دا بیسٹ بک ہوتی ہے, بڑی بہترین کتاب ہوتی ہے. رائٹ, تو یہ گولڈ سٹین کو آپ پڑھ لیں, انٹرنیشنل ریلیشن, بک کا ہی نام انٹرنیشنل ریلیشن, گولڈ سٹین کو آپ پڑھ لیں, اور اینڈریو ہیوڈ کو پڑھ لیں, جان بیلس کو پڑھ لیں. رائٹ, یہ تینوں مختلف جگہوں پر ٹیکسٹ بک کے طور پہ باہر یونیورسٹیز میں آئی آر ڈپارٹمنٹ میں انڈر گریڈز کے لیے یوز ہو رہی ہیں جنہوں نے بی ایس آنرز کرنا ہوتا ہے. رائٹ, ان کے ہاں تو آپ کو پتا ہے ہائر ایجوکیشن کی طرف ہر بندہ جاتا ہی نہیں ہے. وہ تو وہی جائے گا جس نے کم سے کم جس فیلڈ میں جانا ہے اس کے اوپر 10 بکس ریفرنس کے طور پہ پڑھی ہوں گی. اچھا ایک کوشچن, یہ 3 کتابیں پڑھ لوں تو 140 پلس لے سکتا ہوں میں؟ اچھا, ویری گڈ کوشچن. اس میں یہ ہے کہ پہلے یہ الجھن ذہن سے نکالنی ہوگی کہ پورا کورس ان 3 کتابوں سے ہو جائے گا. اگر آپ ڈٹو سلیبس کو نوٹ کرتے ہوئے چلیں گے تو نہیں ہوگا, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک, لیکن یہ 3 بکس بڑی ہیوج ہیں میری نظر میں. اگر آپ 2 ان میں سے کر لیں یا ان 2 کے بھی سلیکٹڈ چنکس کر لیں, وہ سلیکٹڈ چنکس کا ٹائم تب آتا ہے جب ایگزام سر پہ ہو, دسمبر جنوری ہو. دس از رائٹ ٹائم, اس میں آپ کو گو بائی دا بک جانا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ کر لیں تو مور دین انف. لیکن جو فورن پالیسی آف میجر پاورز کا پورشن ہے, کشمیر پیلسٹائن ایشو ہے, پاکستان انڈیا کے ایشوز ہیں, یہ بہت الیبوریٹڈ فارم میں نہیں ہے ان بکس کے اندر. ان کے لیے آپ کو الگ مٹیریل میں بکس جو ہمارے جو ریجنل لوکل ایشوز ہیں ہمارے, ہاں وہ لینا پڑتا ہے. رائٹ, ہاں, تو یہ چیز بیوٹیفل. اچھا ابھی مجھے یہ بتائیں کہ اکیڈمیز کا ایک المیہ ہے, ہم بھی اکیڈمی چلاتے ہیں, اس میں ہمارا تو سبجیکٹ اسپیشلسٹ والا کام ہے نا کہ ہم کو پیکج نہیں, ہماری اکیڈمی سبجیکٹ اورینٹڈ ہے. اکیڈمیز کا ایک المیہ ہوتا ہے کہ پہلے انہوں نے ایک ٹرینٹی ایک چلائی, آئی آر, یو ایس ہسٹری اور آئلہ, یہ آپ لیں اور آپ کی نیا پار ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس میں انہوں نے کہا جی کرنٹ افیئر بھی نکل جائے گا اور یہ وہ, اور انہوں نے کہا جی یہ تو کام ہی بڑا آسان ہے, 3 مہینے میں تیاری. اب انہوں نے سب کو لگا دیا ہے, زیادہ تر کو, پول سائنس کے پیچھے. ٹھیک ہے, اور پول سائنس کے ساتھ بھی اوبیسلی کمبینیشن بن رہے ہیں, کائنڈ آف جی پبلک ایڈ لے لیں اور گورننس اینڈ پبلک پالیسی لے لیں اور اس طرح کر کے. ٹھیک ہے,
डू यू थिंक कि ये जो ख़ास आप ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, और एक बच्चे का जिसका माइंड सेट ही नहीं है, लाइक मेरा साइंसेस का बैकग्राउंड था तो मैंने सब्जेक्ट ऑप्ट किए थे बॉटनी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री, और एक इंडो पाक हिस्ट्री ने मुझे मरवा दिया था, ठीक है, क्योंकि मेरा टेस्ट ही नहीं था सोशल साइंसेस का, ठीक है। ये भी मैटर करता है कि नहीं करता, ये जो आप कॉम्बो बनाते हैं? बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब इसमें दो अप्रोचेस हैं। एक अप्रोच ये है कि जिस कैंडिडेट ने थोड़ा बहुत अपना माइंड अप्लाई किया है, मैं माइंड अप्लाई करने की बात कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हियर सी पे चला गया है सुनी सुनाई बात पे, वो फिर ज़रा बेहतर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, चाहे वो IR रखें चाहे वो पॉलिटिकल साइंस रखें। लेकिन जो चले जाते हैं ना एकेडमी, और फिर वहाँ पे जो स्टाफ बिठाया गया होता है वो पूरा एक मैंडेट के साथ बिठाया गया होता है। वो आपने जी, जो हमारे पास टीचर्स अवेलेबल हैं या जो ट्रेंडी सब्जेक्ट्स हैं आपने यही ऑप्ट करवाने। बिल्कुल सही है। एक मेरी स्टूडेंट थी, वो अपने कुछ मसाइल की बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, वो अपने कुछ मसाइल की वजह से पेपर्स नहीं कंटिन्यू कर सकी, बट उनका भी ये था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी एकेडमी ज्वाइन करनी है। उनकी नेचुरल टेंडेंसी थी टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स, राइट। उनके हस्बैंड भी इकोनॉमिक्स में मास्टर्स थे, राइट। खुद भी A लेवल्स के टाइम पे इकोनॉमिक्स पे अच्छे नंबर ले चुकी हुई थी, मतलब उनको इंग्लिश का तो कोई इशू था ही नहीं। मैंने उन्हें कहा जी जहां आप जा रही हैं मैं रोकूंगा नहीं, पर आप इकोनॉमिक्स पे रहिएगा, आप उनकी बातों में आके IR नहीं ऑप्ट करना। कहने को तो मैं IR का टीचर हूँ, फिर मुझे IR सपोर्ट करना चाहिए, राइट। और वो ही हुआ, उनको किसी न किसी तरह IR ऑप्ट करवा दिया गया, और उनको आज भी अपने उस 50,000 रुपए जो उन्होंने खर्चे उसका गम है। लेकिन IR के लिए एंड पे 3-4 सेटिंग्स मेरे साथ ही करनी पड़ी। मैंने जैसा कहा कि वो अपने कुछ जाती मसाइल की वजह से पेपर्स पूरे नहीं दे सकी, राइट। और मेरे लिए भी उनका रिजल्ट बड़ा हैरान कुन था कि IR में उन्होंने 95 मार्क्स दोनों पेपर में मिला के स्कोर किए, जस्ट हैविंग 3 डिस्कशंस ऑफ 2 hours विद मी, और कोई बैकग्राउंड नहीं है सोशल साइंसेस का, राइट। लेकिन मैं स्टूडेंट्स देखता हूँ जो सारा साल पढ़ते हैं, 2-2 टीचर बदल के पढ़ते हैं, उन्होंने अच्छे खासे नोट्स बनाए भी होते हैं और इकट्ठे भी किए हुए होते हैं, और उनके भी 95 आ रहे हैं। तो मेरे नज़दीक वो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छी रही कि जिसने सिर्फ 3-4 डिस्कशंस की हैं डिटेल्ड, और फिर उसने अपना माइंड अप्लाई किया है। बुक मैंने उन्हें भी एंड्रयू हेवुड वाली ही दी थी, मतलब PDF में दी। अच्छा, काफ़ी हमारी लंबी डिबेट होगी, वैसे तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन जारी बात है जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बड़ी बेनिफिशियल है। एक इशू और भी आता है ना, जिस तरह अभी आइला का पेपर आया था, उसमें बहुत ज़्यादा स्लैटर हुआ, लेकिन उसकी एक मेजर रीज़न थी कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन सारे अनकन्वेंशनल पूछे। हमारा ये जो जब हम रिलाई करते हैं नोट्स के ऊपर या फिर एक ही किताब पकड़ ली और उस पर रिलाई करते हैं, और ये एक दफ़ा नहीं होता, ये बहुत दफ़ा हुआ। 2009 में मुझे याद है, क्योंकि मेरा 2008 का CSS था जब मैंने अब्दुल्ला क्वालिफाई किया और एलोकेशन मेरी हुई, तो उस वक्त मर्केंटाइल लॉ इस तरह से हुआ था। वो जो हर साल जो कन्वेंशन क्वेश्चन पूछता था उसने पूछे नहीं, और वो जो ऐसे लॉज थे जहाँ पे क्वेश्चन नहीं आते थे उसमें से उसने क्वेश्चन पूछ लिए। तो इसका सोल्यूशन तो सिंपल सा है कि आप सारा कोर्स पढ़ें, ठीक है। इसके मतलब आप क्या कहते हैं? जी, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है और मैं उससे एग्री करता हूँ, और उसमें मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जाहिर सी बात डिस्कशन लंबी हो गई है, लेकिन हमें IR पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग वीडियोस करनी पड़ेंगी टू गाइड द एस्पिरेंट्स इन राइट डायरेक्शन, ठीक है। वो हम बाद में कर लेंगे। नाउ लेट्स कम टू योर क्वेश्चन। 2019 में या 18 में जब एक दफ़ा इंटरनेशनल लॉ के पेपर में 4 क्वेश्चन इकट्ठे UN से आ गए थे ना, ये एक चीज़ थी जो बड़ी अनयूजुअल थी, और इसे कह लें कि ये ज्यादती थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे टाउन प्लानिंग, अर्बन एंड टाउन प्लानिंग के साथ हुआ था 2016 में, राइट। बट उस साल इंटरनेशनल लॉ में स्लॉटर नहीं हुआ जब ये 4 क्वेश्चन UN से आए। अब UN का मामला ये 75 ईयर्स हो गए UN को, पहली दफ़ा उनका वर्चुअल सेशन जा रहा है ड्यू टू कोविड। लेकिन UN का जो हाल सुपर पावर्स कर रही होती है ना P5, वही हाल हमारे स्टूडेंट भी कर रहे होते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते। इंटरनेशनल लॉ का सिलेबस का बाकायदा हिस्सा है UN, और IR का भी हिस्सा है, लेकिन IR में पढ़ना डिफरेंट है UN को, और इंटरनेशनल लॉ में पढ़ना डिफरेंट है UN को। पहले तो ये बुनियादी फ़र्क। दूसरी बात ये कि 3 किस्म के क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। अभी टाइम कम है,
میں صرف یہ کہہ دوں کہ جو انٹرنیشنل لاء کا پیپر جس میں سلاٹر ہوا یا لوگ ڈر گئے, آدھے سے زیادہ ہال خالی ہو گیا 1 گھنٹے بعد, کیونکہ ہمیں بھی اسٹوڈنٹس آ کے بتاتے تھے, اس میں ایشو یہ تھا کہ کسی بہت بڑے انٹرنیشنل لاء کے آتھر کی, فلاسفر کی انٹرنیشنل لاء کے کوٹیشن اٹھا کے اور پھر آگے کوسچن ٹیگ کر دیا, یا وہ ایریاز جو ابھی تک پوچھے نہیں گئے تھے ان سے کوسچن دے دیے گئے, یا اسٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا لمبا کیا گیا اور اس میں وربوسٹی, مشکل وکیبلری تھوڑی سی ڈالی گئی. تو ان کو ہم کہتے ہیں ٹرکی کوسچن. دیز آر ناٹ ڈیفیکلٹ کوسچن, دیز آر ٹرکی کوسچن. انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے, انڈرسٹینڈ جب جو پوچھا گیا ہے وہ نہیں لکھ کے آئیں گے تو نمبر تو کم آئیں گے. ٹھیک ہے, ویری سمپل. اور پچھلے والے کوسچن میں ایک چیز خالی ایڈ کرتا چلوں کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ پولیٹیکل سائنس رکھیں, آپ آئی آر رکھیں, دونوں سبجیکٹس ایکولی واسٹ ہیں, ایکولی ٹف بھی ہیں اگر سمجھے کوئی. اور اسکورنگ میں تھوڑا سا اس لیے کہ ان کے پیپر 1 میں نا کریمنگ سے ذرا کام چل جاتا ہے ڈیفینیشن وغیرہ میں, رائٹ. پیپر 2 پولیٹیکل سائنس کا جو آ رہا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے, وہ تو ایمان تازہ بہت کر رہا ہے. جس طرح کینڈیڈیٹس آئی آر پیپر 2 کے نمبر بڑے فوکس کر کے سوال پوچھتے ہیں, سر اس میں نمبر نہیں آ رہے, تو میں کہوں گا سب کو کہ آپ ذرا پولیٹیکل سائنس والوں کی ڈی ایم سیز میں ان کے پیپر 2 میں بھی پچھلے 2 سالوں میں نمبر دیکھنا شروع کر دیں, کیونکہ اس میں انالیسس ڈیمانڈ کرتا ہے. جی, بیوٹیفل ڈسکشن جناب, ٹھیک ہے. اٹس آلویز پلیئر ٹو ہیو اے ڈسکشن ود یو. اسٹوڈنٹس انشاءاللہ ہم آئی آر کے پیپر 1 پہ علیحدہ سے, پیپر 2 پہ علیحدہ سے اس کا سلیبس ڈسکس کریں گے. اس کو آپ نے کیسے ڈیسائفر کرنا ہے, مطلب اس کو آپ نے کیسے بریک ڈاؤن کرنا ہے, کیسے تیاری کرنی ہے. آپ کے کوئی کویشچنز ہیں کہ کس طرح کی آپ کو ویڈیو چاہیے, اگر ہم آئی آر پیپر 1 پہ کرتے ہیں اور 2 پہ علیحدہ سے کرتے ہیں تو وہ کمنٹس میں لکھیں, ہمیں بتائیں کہ کیا کیا چیزیں آپ پوچھنا چاہتے ہیں, تو وہ سر سے ہم لازم پوچھیں گے. تھینکس اور سر. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو, اللہ حافظ.